اگر سکون لینا چاہتے ہو نا تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو. کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے. کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے اور لوگوں کو ڈسکس کرنا. جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا گاڑی میں بیٹھ کے, اس کا پڑوسی تھا, کہندے تھا منہ ہے کار والا. میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے. تے ہن میں کہ سمجھانا سی نا انہوں, میں کہ توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں, وہ تے ہے. دیکھیں نا اللہ نے اسے دی ہے نا, تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے, تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا. میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے. اب مجھے اور تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے. یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تم سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں. کیا مطلب فضول بحث ہے. وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے, اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس کار ہے, فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے, فلانے کا 2 نمبر ہے, فلانے کا 6 نمبر ہے. اصل بات کے اندر حسد ہے. زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں. کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا, چھوڑیں یار موبائل, کسی وقت کریں اس کو بند, چھوڑیں اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی, چھوڑیں. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا, یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے, سارے ہی پیار کرنے والے. فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے, چل ادھر چلے. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو. اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا, اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا, اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا, تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے. پھر نام رہ جاتا ہے, روح نہیں رہتی, پھر وجود رہ جاتا ہے, پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی. خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو, بے قرار نہ کرو, بے سکون نہ کرو. رب کی یاد میں آ جاؤ, درود و سلام میں آ جاؤ, نعت کے حسن میں آؤ, تلاوت کی دنیا میں آؤ, سجدوں کے نور میں آؤ. آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں. آؤ آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا, دادی نانی دادا, ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں. یہ کیف والی جگہ ہیں, یہ سرور والی جگہ. اتنی بے چین ہماری زندگی ہے, بے قرار ہے, تڑپتے ہوئے لوگ, لڑتے ہوئے لوگ, ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے. بے قرار, بے چین. کسی کو انتظار کا کہا جائے نا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو, تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں. کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں. اپنے آپ کو سکون دیں. آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے. یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے, کوئی سرکار کو یاد کر لیں, تنہائی مل گئی. ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے, اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے. وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں, سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے, زبان میٹھی رہے, وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے, وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے. زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے, طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے, وہ درود شریف پڑھے, اس کا دل سکون میں آئے گا. کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے, ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں. آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں, جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں. حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے گی. ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں, ہیلے بنا لیے, جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا. ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے, تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا.
تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا، جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنیں میرے رسول کریم۔ پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا، اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی آباد رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی